بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے، سکھایا ہے، سمجھایا ہے، اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے کام کریں اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم تربیت دی ہے گھریلو زندگی کو بڑا شاندار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ام المومنین 11 تھیں، اور جو نفیس، پاکیزہ، بہترین، اعلیٰ اخلاقی لحاظ سے، عملی لحاظ سے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ وہ رشتے اچھے کیے جا سکتے ہیں، سوچ فکر کو بدلا جا سکتا ہے، عادات کو چینج کیا جا سکتا ہے، اور 11 ازواج مطہرات ان کی زندگی میں رہی ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کو چلایا ہے۔ عدل و انصاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، عدل و انصاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور ان کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ، ان کی خالزاد سے جب نکاح ہوا، دونوں کے جو ایک تو آزاد تھیں، دوسرے جو غلام تھے، تو نباہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد پھر جب طلاق ہوئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ جو نا اپنے منہ بولے بیٹے کی جو ایک رسم تھی، منہ بولا بیٹا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ پھر انہوں نے زید بن حارثہ کی بیوی جو طلاق دی گئی تھی، ان کی نباہ نہیں ہو سکا تو ان سے نکاح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک رسم توڑنے کے لیے پہلے خود اس چیز کا عملی ثبوت دیا جو عرب میں موجود تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ جو چل نہیں سکا تھا۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ان کو دنیا کی چیزیں خرچ مانگ رہی ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ دنیا کی زینت چاہتی ہیں، ان کو بلائی طریقے سے رخصت کر دو، ٹھیک۔ تو اس پہ پھر سب کو بتایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ترجیح دیتے ہیں دنیا پہ اس کو۔ تو وہاں پہ پھر انہوں کی دونوں چیزیں، ایک تو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تربیت ہے، اور معاشرے میں خاندان بنیادی اثر رکھتا ہے۔ خاندان جو جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اچھے طریقے سے لوگ زندگی گزار سکیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم تربیت کے لحاظ سے یہ بتایا کہ تم میں سے بہتر وہ جو سب سے زیادہ اپنے اہل والوں کے ساتھ اچھا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا ہے۔ پھر کہا یہ نگینے ہیں، نگینے ان کی حفاظت کریں، اور آپ گینے ہیں، ان کی حفاظت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم تربیت کے لحاظ سے یہ چیزیں سکھا کے گئے ہیں امت کو، کہ اگر کوئی ایک اپنی 3 بچوں کی وہ حفاظت کرتا ہے، پڑھاتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو اس کو جنت ملے گی، میرے ساتھ ملے گی، میں اور اس طرح ہوں گے دونوں کو۔ پھر کہا کسی نے کہا اگر ایک کے بارے میں پوچھتے تو وہ بھی یہی کہتے کہ کس طریقے سے ان رشتوں کو، اپنی بیٹیوں کو پرورش کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا خاندان کی بنیادی ضرورت ہے۔ چونکہ آج کل کے دور میں جہاں پہ معاشرہ منقسم ہے اخلاقی لحاظ سے، جب تک والدین کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا نہیں ہوگا، اور والدین کا دخل ہماری زندگی میں ضروری ہے۔ کوئی بھی عورت اور مرد جو ہے کتنے بھی مضبوط کیوں نہ ہوں، عورت تو مرد کے لحاظ سے بہت کمزور ہے نفسیاتی طور پہ، جسمانی طور پہ، لیکن وہ والدین کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے۔ والدین کا رشتہ انتہائی اہم ضروری ہے، کہ وہی رشتہ ہے جس کی وجہ سے ہم سکون، اطمینان اور
رہنمائی ملتی ہے، والدین کے ساتھ جو تعلق رہتا ہے، والدین جتنا اچھے طریقے سے ہمارا تعلق بنا رہتا ہے اور وہ چیزیں کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم تربیت دی ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے، اس طریقے سے ہم اپنے والدین کی اطاعت کریں اور جو تعلقات ہیں ان کو مضبوط کریں۔ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ سب سے اچھی ہوں گے، تب جو ہے معاشرہ اچھا ہوگا، اور رسپیکٹ ہونی چاہیے، کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے واویلا نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں کی ذاتی رائے کی وجہ سے کوئی چیز چینج نہیں کرنی چاہیے۔ کیسے کر سکتے ہیں، کیا ہونا چاہیے، بہتر طریقے سے رائے دی جا سکتی ہے۔ تو ہمارے بنیادی جو ضرورتیں ہیں، چیزیں ہیں، اخلاقی لحاظ سے ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں، اس پہ کام کیا جانا چاہیے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اور یہ جو رشتے ہیں اگر کہیں نباہ نہیں ہو رہا پوری کوشش کرنے کے باوجود، پھر جو حلال چیزوں میں ہے طلاق، جو اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں، بعض چیزوں میں ناپسندیدہ ہے لیکن وہ حلال ہے، تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کس طریقے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی حضرت فاطمہ حضرت علی کے حق میں تھی، بعد میں جب ابو جہل کے سارے رشتہ دار ایمان لے آئے اور ان کی بیٹی کسی نے کہا کہ یہ ان سے نکاح کر لیں، حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب حضرت فاطمہ کو پتہ چلا تو پھر وہ کہہ سکیں، انہوں نے کہا کہ 13 سال کی جو انہوں نے مشقتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی ہیں، جو انہوں نے ظلم زیادتی کی ہیں، وہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کو چھوڑ دو، پھر اس کے نکاح کر لو، کیونکہ وہ میری بیٹی، اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکے گا۔ تو بعد میں پھر حضرت علی نے یہ چیز اپنا ارادہ چینج کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اور انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، دین کو سربلند کیا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دین کو کیسے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک موقع ہے، موقع کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں، تو اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور معاشرے میں جتنے بھی ہمارے خاندان ہیں جتنے مضبوط ہوں گے، اتنے لوگ اچھے طریقے سے سروائیو کر سکیں گے۔ ہمیں بھی کام کرنا چاہیے اور بہت اچھا کرنا چاہیے۔ زندگی ایک موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ السلام۔